یکم محرم صبح 6:30 بجے گوپیرا دے اندر محرم شروع ہوئے گا، جن دے وچ پڑھن والے ذاکر اہل بیت سید اسبار صاحب اربیل اور کی بنے ہاں آوان چاک 39 دے وچ 4 بجے محرم شروع ہوئے کرے گا، جن دے وچ پڑھن والے ذاکر اہل بیت محمد عباس جوادی صاحب پتوں کی کونا دے وچ مجلس ازا 9 تو 10 بجے مرکز چاہیے 9 تو 10 9 تو 10 مرکز امام بارگاہ پتوں کی دے وچ مولانا اظہر عباس حیدری صاحب خطاب فرمان گے، اور ذاکر مسافرہ شام سید ایوب شاہ لیے والے وہ خطاب فرمان گے۔ اور پتوں کی 11-10 تک کر دے اعلان پتوں کی کونا دے وچ 9 تو 10 مجلس ازا یکم محرم تو لے کے 6 محرم تک وکیل اعلی محمد اظہر عباس حیدری صاحب اور ذاکر اہل بیت سید ایوب شاہ لیے والے وہ خطاب فرمان گے۔ تمام مومنین نو شرکت دی اپیل ہے۔ گلستان نے زہرہ دے وچ 11 تو 12 شاہی کنے پڑھنا علی عباس شہر آل محمد علی عباس عسکری گلستان زہرہ دے وچ خطاب فرمان کریں 11 تو 12 ٹھیک ہے جی آؤ قبلہ سے رات دا اعلان کر دیتے ہیں وہ 6ویں دن تک دن ہی ہونا ہے، اے رات دا پروگرام ہی ہے پتوں کی کونا دا، ٹھیک ہے نا جی آؤ جی بسم اللہ آؤ بسم اللہ سب تھوڑے کدھر چلے گئے پتہ ہونا چاہیے پتہ ہے ٹھیک ہے درود پر محمد علیہ محمد۔ صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے دفعہ پھر درود پڑھ لیجیے۔ اب جتنے آپ تشریف فرما ہیں، جو مومنین بعد میں آئیں گے وہ ظاہر ہے پیچھے بیٹھیں گے، ظاہر ہے تھک گئے ہیں، گرمی ہے، حبس ہے، آپ جتنے ہیں آپ میرے قریب آ جائیں تاکہ جتنے ہیں میں ان سے خطاب کر سکوں اور مجلس کا ماحول ہو۔ جو بکھر کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین پیچھے تشریف فرما ہو۔ اللہ اکبر جی جی آ جائیں جی آ گئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد مردہ باد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک دفعہ اجتماعی طور پہ پھر درود پڑھ لیجئے مل کے۔ جتنے آپ ہیں میں ایمانداری سے کنجوسی نہیں کروں گا۔ بڑی مشہور آیت ہے جو میرے سامنے ہے، سورہ شورا کی آیت، اور یہ آیت اتنی شہرت یافتہ ہے کہ اگر پوری آیت کسی صاحب کو یاد نہیں ہے تو ترجمہ آپ سب جانتے ہیں اس آیت کا۔ درود پڑھ لیجئے۔ آ جائیے جی آپ ہی آگے آ جائیے، انہیں ہولی ہولی ان میں کٹھے کرنے نے۔ آ جائیں عزیز آگے آ جائیں، میرے قریب آ جائیں، گرمی اتھے بھی ہونی ہے پیچھے بھی ہونی ہے۔
اچھا، اب جتنے ہیں آپ کی توجہ ہے، جو چنے ہوئے اور چھنے ہوئے بچ گئے ہیں، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. مشہور آیت ہے، تقریباً اس پہ اتنے خطابات ہو چکے ہیں کہ شاید کوئی سمجھے کہ اب گنجائش نہیں، لیکن میرے مولا فرماتے ہیں اتنی آدم سے آخری بشر تک کی سانسیں نہیں ہیں جتنے قرآن کی ایک آیت کے مفہوم ہیں. سبحان اللہ. چلے اب جتنے بچ گئے ہیں یہ میرے خیال میں تقریباً ٹھیک ہیں. فرمایا قل، حبیب آپ کہہ دیجئے. میں سٹیج سیکٹری والی مجلس بھی آپ پڑھنی جے، صحیح گل جے، میں عہدے حصے دی بھی آپ پڑھنی ہے. حبیب آپ کہہ دیجئے کہ مجھے نہ تو مانگنا آتا ہے، نہ مانگنا میری فطرت میں ہے، میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا. ہاں حکم الہی یہ ہے، اگر تم دینا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے میرے قریبیوں سے مودت کرو. سبحان اللہ. اجر نبوت اگر تم دینا چاہتے ہو تو اجر کیا ہے؟ مودت کرو میرے قربا سے. یہ نقطی قرب کاف. تم مودت کرو میرے. میں نے بس اسی مودت پہ دو چار گزارشیں کرنی ہیں. دیکھیے یہ اتنا اس پہ بحثیں ہو چکی ہیں کہ مودت اور محبت. جو حضور قبلہ آپ تشریف فرمائے، بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ مودت کیا ہے اور محبت. بڑا ہم نے بھی سنا ہے، اور باخدا آج آپ کا خادم کچھ کہنے لگا ہے. میں نرے رسالے پڑھ کے مولوی نہیں جے بنیا. میں لمتاً میں نے لاہور سے جامعۃ المنذر سے پڑھا ہے اور 8 سال علی کی بیٹی کے حرم پہ رہا ہوں. تو عربی ادب کا جو میں نے نچوڑ نکالا ہے نا، میں وہی بتانے لگا ہوں کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں نبوت کی اجرت کے طور پہ محبت کا حکم نہیں دیا. حکم کیا دیا ہے؟ مودت کا. حضور میں آج سارے نال بولنا جی. حکم کیا ہے جی؟ مودت کا. تو مودت ہے کیا؟ محبت بڑی مشہور ہے، ہم سب سنتے رہتے ہیں. تو میں بنیادی طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے. ایک ہی جملے میں یوں سمجھیے کہ سمندر کودے میں جانے لگا ہے. محبت شیوائے مخلوق ہے. سبحان اللہ. محبت عادت خلق ہے، مودت سنت الہیہ ہے. سبحان اللہ. مودت کرنا مخلوق کی عادت ہے، محبت کرنا، سمجھ آ رہی ہے جی بزرگوں؟ محبت کرنا مخلوق، مودت کرنا. اللہ کا اسم نہیں سنا آپ نے؟ ودا یودو سے نکلا ہے الودودو. اسی الودودو، ودا یودو اس کی گردان ہے، اسی کا اسم مصدر ہے المودہ. یعنی مودت کرنا اللہ کی سنت ہے، محبت کرنا مخلوق کی عادت ہے. کیا فرق ہے؟ اللہ جس سے مودت کرتا ہے نا، اللہ ہم سے، وہ ودود ہے. وہ کہتا ہے میں اپنی مخلوق سے مودت کرتا ہوں. کیسے کرتا ہے؟ جو اسے سجدہ کرے اسے بھی رزق دیتا ہے. جاگیے گا تھوڑا. جو اسے سجدہ کرے وہ اسے بھی رزق دیتا ہے، جو اس کے سجدے سے مکر جائے، حتیٰ کہ جو اس کے مقابلے میں آ گیا. اللہ نے فرعون کا بھی رزق بند نہیں کیا. میرے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، ملتا جلتا سوال ہے، اس سوال پہ علماء مناظرین نے بڑے جوابات دیے. میں چوتھے امام کا جواب سنانے لگا ہوں. اس نے کہا مولا کیا آپ کے دادا علی
فلاں فلاں شخص سے راضی تھے؟ فرماتے ہیں نہیں۔ مولا اگر راضی نہیں تھے تو پھر انہیں مشورے کیوں دیتے تھے؟ کتنا پرانا سوال ہے، بیدار ہیں جتنے اندر تشریف فرما ہے پنڈال میں، اگر راضی نہیں تھے تو مشورہ کیوں دیتے تھے؟ میرے امام کلام الامام امام الکلام سرکار کے فرماتے ایک سوال میرا ہے، اسی سوال میں تیرا جواب ہے۔ اس نے کہا مولا کیجئے۔ فرمایا کیا اللہ فرعون اور نمرود سے راضی تھا؟ میں یہ تو نہیں کہنے لگا جو جملہ میں کہنے لگا ہوں وہ پورا دن کسی نے نہیں کہا، لیکن جو کہنے لگا ہوں وہ یہاں سے یہاں تک سفر کرے گا۔ فرمایا کیا اللہ فرعون و نمرود سے راضی تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا، اللہ راضی نہیں تھا۔ فرمایا پھر اللہ فرعون کو رزق کیوں دیتا تھا؟ اللہ اگر فرعون سے راضی نہیں تھا تو اسے رزق کیوں دیتا تھا؟ اس نے کہا وہ رزاق جو ہوا۔ فرماتے ہیں اللہ کا فرعون کو رزق دینا اس کے رزاق ہونے کی دلیل ہے، راضی ہونے کی نہیں۔ علی کا مشورے دینا وارث علم ہونے کی دلیل ہے، راضی ہونے۔ سبحان اللہ۔ یا علی یا علی۔ اچھا ماشاءاللہ ماحول بنتا جا رہا ہے۔ یہ علی کے وارث علم نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ودود، اب بہت قریب آ گئے ہیں، جتنے آپ تشریف فرما ہیں تو ایک اور معنی کرنے لگا ہوں، لیکن اس کے لیے بیداری شرط ہے، پلکے نہ جھپکے لمحے کے لیے۔ محبت، مودت، جب تک فائدے کی امید رہے محبت رہتی ہے، جب تک نفع ملتا رہے محبت رہتی ہے۔ مودت کیا ہے؟ جتنا جتنا نقصان بڑھتا جائے مودت اتنے ہی سرور لیتی ہے۔ اس سے آسان ممکن نہیں تھا۔ محبت نفع طلب ہے، مودت بے طلب ہے۔ اور آسان کر دوں، جنگ احد میں محبت کو سمجھیے گا اور مودت کو، جنگ احد میں جب تک مال غنیمت کی امید تھی محبت والے تب تک کھڑے رہے، جاگ رہے ہیں۔ جو محبت والے تھے جب تک مال غنیمت کی امید رہی کھڑے رہے، جیسے ہی امید تھے کوئی فرار نہ ہوا۔ دیکھیے میں آ جائیے جی، آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آپ درود پڑھیے اور میں آخر تک بندے تھے پورے سارے کرنے نے۔ حضور ایک بڑا پرانا سوال ہے، میں جیسے ہی ہم ایک ہی سوسائٹی کا حصہ ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، میرے اپنے ذہن میں دل میں کئی دفعہ یہ سوال آیا، آپ سب کا یہ سوال ہے، میں ابھی سوال دہراؤں گا آپ کہیں گے جی بالکل۔ ہم سوچتے ہیں اکثر یار وجہ کیا ہے؟ زمانے کو ہم تانا دیتے ہیں کہ تم بے وارث ہو، ہمارا وارث ہے۔ ہم نبی کی بیٹی کے حق کے لیے اپنے گھر تک جلوا دیں، اولاد نبی کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار، غازی کے علم کو جھک کے سلامیاں ہم دیں۔ وجہ کیا ہے؟ پریشانی پھر بھی شیعوں کے پاس کیوں ہوتی ہے؟ یہ سوال بڑا پرانا ہے کہ مشکل کشا کے ماننے والے بھی ہم، غازی کے علم اٹھانے والے بھی ہم، حق کے بطول پہ پہرہ دینے والے بھی ہم، پھر علی والے ہی پریشان کیوں ہیں؟ تو شیعہ سنی دوستوں، باہر بھی جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میرا درس یہی ہے، اگر تم نے 14 کی ولایت پہ شک نہیں کیا، اہل بیت کو مانا ہے اور پھر بھی پریشانی میں مبتلا ہو، اور پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود دل میں کبھی علی پہ شک نہیں ہوا، مبارک ہو تم مودت پہ کھڑے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ۔ یا علی جی، مودت کی علامت یہ ہے
کہ اگر تکلیف بھی آ جائے یہ نہیں کہنا، بلکہ اسے اور آسان کر دوں، عباس کے علم اس لیے نہیں اٹھانے کہ منت پوری ہو، میں پھر کہہ دیتا ہوں، غازی کے علم اس لیے نہیں اٹھانے کہ منت پوری ہو، اس لیے اٹھانے ہیں یہ ایسا علم ہے کہ فرشتے بھی ترستے ہیں اسے اٹھانے کے لیے۔ یا علی، منت کے لالچ میں نہیں، ہاں تم انہیں ان کا حق سمجھ کے مانو، پھر یہ تمہیں اتنا دیں گے۔ یہ عباس کے علم کی بات ہے۔ جانتے ہیں جب وہ وہاں میثاق میں اللہ اور شبیر کا معاہدہ ہوا تھا، سب آپ نے واقعہ سنے ہوئے ہیں، میثاق لکھا گیا تھا، شرطیں بتائی گئی تھیں، جب ان شرطوں میں ایک شرط آئی تھی نا، میں مصائب نہیں پڑھنے لگا ابھی، کہ حسین کربلا میں عباس کے بازو بھی قلم کرانے پڑیں گے، لفظ یہ ہے خر نورہ ساجدن، شبیر کے نور نے سجدہ کیا، پالنے والے تیرا امر، عباس کے بازو قربان، لیکن اے میرے رب تیرا بندہ تجھ سے پوچھتا ہے عباس کے جو بازو دوں گا اس کا صلہ کیا ہوگا؟ جاگنا میری جانب دیکھنا، میں جو غازی کے بازو دوں گا کوئی صلہ کا، حسین کچھ صلے دنیا میں ہیں کچھ آخرت میں ہیں، 14 صلے بتائے ہیں علماء ربانیون نے، ایک صلہ بتانے لگا ہوں، کہا حسین سب سے بڑا صلہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا یہ ہے، اتنی میرے نام کی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے تیرے غازی کے علم ہوں گے۔ سبحان اللہ، جی حضور سلامت رہیے، مل کے نعرہ لگا لیں۔ یا عباس یا عباس، یا مودت محبت، بات یاد ہے جہاں تھی، ہم نے ان سے مودت، اچھا محبت بھی کرنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت نہیں کرنی، ہاں فرق ہے۔ محبت، میرے ایک عزیز دوست ہیں بلال کاظمی صاحب لکھنؤ سے، بڑے اچھے شاعر ہیں، یہ امریکہ میں کسی جگہ پہ، میں اسی پہ تبصرہ کر رہا تھا، یہ جملہ انہی کا ہے، میں انہی کے نام سے سنانے لگا ہوں، آپ میں سے اگر شاید کسی نے ان کا کلام سنا ہو، بلال کاظمی صاحب لکھنؤ والے، انہوں نے کہا میری طرف سے یہ یوں کہا کرو، محبت بھی کرنی ہے مودت بھی، فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ محبت پہلی سیڑھی ہے، مودت منزل ہے، تو انہوں نے کہا تھا اسے یوں کہا کرو کہ محبت کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ محبت مودت کے آداب سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ، صحیح، مودت خلاصہ جو شدت رخا میں تکلیفوں میں کم نہ ہو، بلکہ صرف بڑے نہیں سرور لے۔ میں ایک مودت کا عکس دکھاؤں آپ کو کربلا سے، ذہنوں میں اگر یہ رہے گا کہ مودت کیا ہے تو اس تصویر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مودت تکلیف میں لطف لیتی ہے جی، حضرت حبیب 70 سے 80 سال کی عمر ہے حضرت حبیب کی، دیکھیے کچھ آپ کو مثالیں چاہیے ہوتی ہیں سیکھنے کے لیے، تو حبیب سے سیکھنا ہے مودت کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر حالات رہے تو میں ایک اور عکس بھی دکھا دوں گا۔ حضرت حبیب کانا ظہرہ مدودن کالنون، یہ لفظ ہیں علماء مقاتل کے، اتنے بوڑھے تھے کہ کمر نون کی طرح گول تھی۔ میری جانب دیکھیے گا جی، نون کی طرح، دیکھیے جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو کمر جھک جاتی ہے، لیکن دو قسم کی ہوتی ہے، کسی کی یوں سیدھی جھکتی ہے وہ زمین پہ دیکھتا ہے،
کسی کی اتنی جھک جاتی ہے کہ اس کی نظر اس کے اپنے پاؤں پہ ہوتی ہے۔ لیجئے میرا آخری جملہ ہے، فضائل بھی یہی میرا، مصائب بھی یہی میرا۔ اب درود پڑھیے، ذاکر صاحب بھی تشریف لے آئے، اسٹیج سیکٹری صاحب بھی تشریف لے آئے، اب ایک دفعہ درود پڑھیے، میں یہ آخری جملہ کہہ کے زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں۔ صحیح میرا شکریہ صحیح شکریہ، آگے ایک دفعہ پھر درود پڑھ لیجئے۔ اتنی جھکی ہوئی تھی کمر حبیب کی، کان ظہرہ مدودن کالنون، نون کی طرح گول۔ والی کربلا نے کہا شبیر حبیب جانا ہے لڑنے، کہ مولا انتظار میں ہوں۔ فرمایا جاؤ، توجہ ہے، کہا جاؤ، چل پڑے۔ حبیب لما لم ترکب علی ظہر فرسک، گھوڑے پہ نہیں بیٹھو گے، اور اگر تیرے عشق میں جو پاؤں پہ چل کے جانے کا لطف ہے، جی تیری محبت میں، تیری مودت میں جو اپنے پاؤں پہ چل کے جانے کا لطف ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، آخری جملہ کہنے لگا ہوں، میری طرف سے یہی قبول فرمائیے گا۔ جھکی ہوئی کمر، نیزے کے سہارے حبیب چلے۔ معاشر لکھنوی، اللہ درجات بلند کرے، 2 دن پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، وہ منظر نگاری کر رہے ہیں حبیب کے جانے کی، ذہنوں میں رہے حالت کیا ہے، جھکی ہوئی کمر، نیزے کا سہارا لے کے چل رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانند، کمر کمان ہے پر جا رہے ہیں تیر کی مانند۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔